آج کل ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ آن لائن گزرتا ہے نا؟ لیکن اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہزاروں لوگ روزانہ سائبر کرائم کا شکار ہوتے ہیں، وہاں قوانین کا کردار کیا ہے؟ آج کے اس جائزے میں ہم پاکستان کے نئے سائبر کرائم ایکٹ 2024 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا قانون جو ہماری ڈیجیٹل زندگیوں کو منظم کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن نکات پر بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس قانون کی ضرورت ہی کیوں پڑی، پھر ہم اس قانون کی اہم شقوں کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک عام انٹرنیٹ صارف کے لیے اس کے کیا معنی ہیں، اور آخر میں ہم مستقبل پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ آخر وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر پاکستان کے ڈیجیٹل قوانین میں اتنی بڑی تبدیلی لانا ضروری ہو گیا تھا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ آخر انٹرنیٹ کے اصول و ضوابط کو بدلنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ سچ تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آگے بڑھی کہ ہمارے پرانے قوانین بہت پیچھے رہ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے اس تبدیلی کو لازمی بنا دی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی اور قانون کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ سوچیں، جب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہماری زندگی کا حصہ بنے تو ان پر ہونے والے نئے قسم کے جرائم سے نمٹنے کے لیے کوئی واضح قانونی ڈھانچہ تھا ہی نہیں، اور اسی وجہ سے پرانے قوانین بالکل ناکافی ثابت ہو رہے تھے۔ دیکھیں، پرانے قوانین جو تھے وہ ڈیٹا چوری، آن لائن فراڈ اور خاص طور پر آن لائن ہراسانی جیسے جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں اپنی ڈیجیٹل سیفٹی اور پرائیویسی کو لے کر شدید پریشانی بڑھ رہی تھی، اور یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اب ایک نئے اور جامع قانون کی اشد ضرورت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس نئے قانون میں ایسا کیا خاص ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسے پچھلے قوانین سے بہتر اور زیادہ مؤثر بناتی ہیں؟ آئیے اس کی اہم دفعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ قانون آن لائن دنیا میں جرم کی تعریف کو ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب جو چیز پہلے شاید صرف ایک آن لائن کامنٹ سمجھی جاتی تھی، وہ اب نفرت انگیز تقریر کے زمرے میں آ سکتی ہے، اور اس کے باقاعدہ قانونی نتائج ہوں گے۔ تو یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں، بلکہ ایک مکمل طور پر نیا نقطہ نظر ہے۔ اس قانون میں آن لائن ہراسانی، ڈیٹا کی چوری اور نفرت انگیز مواد پھیلانے جیسے جرائم کے لیے اب واضح سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جن میں قید اور جرمانے دونوں شامل ہیں۔ یہ ایک بہت اہم قدم ہے جو آن لائن دنیا میں جواب دہی کو یقینی بنائے گا۔ اس قانون کی ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ آن لائن ہراسانی جیسی اصطلاحات کی واضح تعریف کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ابہام ختم ہوتا ہے، اور یہ صاف ہو جاتا ہے کہ کون سا رویہ قابل قبول ہے اور کون سا رویہ قانون کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ یہ ایکٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نئے اور مؤثر ٹولز بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اب وہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر ان سائبر مجرموں کا بھی پیچھا کر سکتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر پاکستان میں جرائم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سب تو ہو گئی قانون کی بات، لیکن ان سب کا ایک عام انٹرنیٹ صارف کی روزمرہ زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ قانون سمجھیں کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف یہ ہمیں رازداری اور غیر قانونی نگرانی سے تحفظ جیسے اہم حقوق دیتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہے، جیسے کہ آن لائن کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے معلومات کی تصدیق کرنا اور ایک ذمہ دار شہری کا رویہ اپنانا۔ اس قانون کے لیے سب سے بڑا چیلنج آزادی اظہار اور آن لائن حفاظت کے درمیان توازن قائم کرنا ہے۔ یہ ایکٹ دراصل صحت مند تنقید جیسی محفوظ تقریر اور کسی کو دھمکانے یا کردار کشی کرنے جیسے نقصان دہ مواد کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب متاثرہ افراد کے لیے انصاف حاصل کرنے کا ایک واضح اور عملی راستہ موجود ہے۔ ثبوت جمع کرنے سے لے کر سرکاری شکایت درج کروانے تک یہ تمام اقدامات ایک منظم طریقہ کار فراہم کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی اپنی آواز اٹھا سکے۔ آخر میں آئیے ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس قانون کے طویل مدتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور آگے کا راستہ کیسا ہوگا۔ اس ایکٹ کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ آزادی اظہار، ڈیجیٹل سیفٹی اور ٹیکنالوجی کی جدت کے درمیان توازن کیسے رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی بحث ہے، جہاں حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے اظہار کی آزادی اور نئی ٹیکنالوجیز کی حوصلہ افزائی کرنا ہمیشہ ایک چیلنج رہے گا۔ تو اس نئے ڈیجیٹل ماحول میں محفوظ رہنے کے لیے کچھ عملی اقدامات ہیں جو ہم سب کر سکتے ہیں۔ عام افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو محفوظ بنائیں، یعنی آن لائن کیا شیئر کر رہے ہیں اس پر دھیان دیں، مضبوط پاس ورڈ استعمال کریں، جبکہ کاروباروں کو نئے ضوابط کی پابندی یقینی بنانی ہوگی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ قانون پتھر پر لکیر نہیں، بلکہ یہ ایک گفتگو کا آغاز ہے۔ وقت کے ساتھ عوامی رائے اور تجربے کی بنیاد پر اس میں مزید بہتری اور ترامیم کی گنجائش ہمیشہ رہے گی۔ اور یہ ہمیں اس آخری سوال پر لا کھڑا کرتا ہے
के नए कवानीन के तहत पाकिस्तान का डिजिटल मुस्तकबिल आखिर होगा कैसा? क्या ये हमें एक ज़्यादा महफूज और जिम्मेदार मुआशरे की तरफ ले जाएगा या इससे इजहार की आज़ादी पर नई पाबंदियां लगेंगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। Yeah.